لیکن ابھی جیسے وہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں فیصل مسجد کے احاطے میں، جہاں پر شہید ارشد شریف کا جسد خاکی جس ایمبولینس میں موجود ہے اور جو رواں دواں ہے، یہ سفر آخرت کی منزل ہے. اور اس کے بعد جو یہاں پر نماز ہوگی وہ نماز جنازہ ہوگی، اور اس کے بعد جہاں پر شہید ارشد شریف کو سپرد خاک کر دیا جائے گا، وہ شہید ارشد شریف کی آخری سکونت گاہ ہوگی، آخری آرام گاہ ہوگی، اور بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر شریک ہیں. کسی بھی مکتبہ فکر سے ان کا تعلق ہے. ذوالقرنین حیدر ہمیں امین بھائی جوائن کر رہے ہیں. ذوالقرنین، آپ اس وقت فیصل مسجد کے احاطے میں موجود ہیں. ہمیں انتظامات کے حوالے سے بتائیے گا وہاں پر، کیونکہ جس طرح سے صدف بھی بیان کر رہی تھی کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر جمع ہیں، تو ان کو کس طریقے سے مینج کیا جائے گا، کس طریقے سے یہ سارا عمل پائے تکمیل تک پہنچے گا؟ دیکھیں، اگر میں بات کروں انتظامات کی تو انتظامات بہت اچھے ہیں. جو سیکورٹی ہے وہ ٹوٹلی کارڈن آف کیا ہوا ہے فیصل ماسک کو، مگر کسی قسم کی رکاوٹیں نہیں ہیں. اور جس طریقے سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں اس وقت، یعنی ابھی شہید ارشد شریف کا جسد خاکی یہاں نہیں پہنچا ہے، لیکن اس سے پہلے ہی فیصل مسجد کا اگر میں اندر کے احاطے کی بات کروں تو وہ مکمل طور سے بھر چکا ہے. لیکن تقریباً 2 سے 3 کلومیٹر تک لمبی لائن ہے جو کہ لوگ نماز جنازہ میں شرکت کے لیے آنا چاہتے ہیں، آ رہے ہیں. اسی کی وجہ سے ٹریفک جو ہے وہ بلاک ہوئی ہے، کیونکہ بہت لمبی قطار ہے. تو لوگ زوگ در جوگ جو ہے وہ یہاں پر آ رہے ہیں. جو پولیس ہے، ایس سی ہے، وہ جو ہے سائڈوں پر لگائی گئی ہے تاکہ جو سیکورٹی میئرز ہیں وہ بھی تمام کے تمام پورے ہی رکھے جائیں. مگر میں بات کروں گا کہ شہید ارشد شریف کہنے کو تو صاف ہی تھے، لیکن آج ایک بات کلیئر ہو گئی ہے کہ وہ واقعی ایک پاکستان کی بہت بڑی شخصیت تھی، جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں ان کے نماز جنازہ میں شرکت کرنے کے لیے آ رہے ہیں. میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے کہ کن الفاظ میں بیان کروں کہ ان سے جو لوگ محبت کا اظہار کرنے کے لیے یہاں پر پہنچ رہے ہیں وہ ایک بہت بڑی تعداد ہے. میں ایگزیکٹ فگر نہیں بتا سکتا، لیکن اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس وقت پہنچ چکے ہیں، اور کئی ایسے لوگ ابھی تک راستے میں موجود ہیں، کھڑے ہوئے ہیں. ٹریفک بلاک ہے کیونکہ تقریباً 2.5 سے 3 کلومیٹر کی لمبی لائن ہے، تو لوگ ابھی تک آ رہے ہیں. سلسلہ جاری ہے. اور ایک سوال آپ سے پرسنل، آپ نے ان کے ساتھ ظاہر ہے آپ اسلام آباد میں ساتھ کولیگ روز اٹھنا بیٹھنا، ان سے انٹریکشن ہونا. ذوالقرنین، آج آپ یہ کوریج کر رہے ہیں کہ ارشد شریف کا جسد خاکی ایمبولینس میں لایا گیا ہے، ان کی نماز جنازہ ہوگی، ان کو دفنایا جائے گا. اٹ مسٹ ہیو بین سو ڈیفیکلٹ فار یو. ذوالقرنین، یہ رپورٹنگ کرنا، ظاہر ہے آپ ان کو اتنے قریب سے جانتے تھے، یہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ اف یو وانٹ ٹو ٹیل اس. دیکھیں، اس وقت جب آپ نے یہ کوشچن کیا ہے، میرے اس کے اندر عجیب سی چیک جو ہے وہ طاری ہوئی ہے. مجھے تو ابھی تک بھی یقین نہیں آ رہا، اور جب مجھے پہلی کال ریسیو ہوئی تھی شہید ارشد شریف کے حوالے سے تو اس وقت بھی میرے ہوش اڑ گئے، یہاں تک کہ میری جو اہلیہ تھی وہ بھی اٹھ کے بیٹھ گئی کہ کیا ایسا ہوا ہے. جب ان کو بتایا وہ پریشان ہوئی. تو میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے. اگر میں بڑی سے بڑی سٹوری کا ذکر کروں، ملتان میٹرو اسکینڈل ہو، جعلی اکاؤنٹ کیس ہو، وہ جب بھی دیکھتے تھے میری خبر تو وہ فوراً کہہ رہے تھے کہ آج آپ نے میرے پروگرام میں بیٹھنا ہے. اسی پروگرام پہ چیف جسٹس نے اس کا پروموٹو بھی لیا تھا. تو ارشد صاحب اکثر مجھے کہا کرتے تھے میں تمہاری وجہ سے پھنس جاتا ہوں کہ مجھے عدالتیں بلا لیتی ہیں، خبر تمہاری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، میں صرف تمہیں اپنے پروگرام میں بٹھاتا ہوں اور میں پھنس جاتا ہوں. وہ اتنی محبت کرتے تھے. ذوالقرنین، ایک چیز یہ بھی ہے کہ صدف کا ہم لوگوں کا وہاں پر جانا بھی ہوا ہے، آپ سے بھی ملاقات وہاں پر رہی. وہ بیورو ہے ہی ایسا کہ وہاں پر ہر کسی کا ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک فیملی ہے، ایک فیملی ٹرمز ہیں، ہر کوئی ہر کسی کو جانتا ہے، پیار سے محبت سے گفتگو ہوتی ہے، کھانا پینا ساتھ ہوتا ہے. تو بڑے ایک ڈفرینٹ ہی تعلق ہے وہاں پر. دیکھیں، ان کے کمرے میں جب بھی کوئی جاتا تھا تو وہ کھائے پیے بغیر تو باہر آئی. جی. اچھا ذوالقرنین، اس وقت جو مناظر ہم اسپیشلی اپنے ناظرین کو دکھا بھی رہے ہیں قطع کلامی کی معذرت، اس میں ہم دیکھتے ہیں اس میں مراد سعید صاحب جیسے کہ شہید ارشد شریف کی والدہ کی یہ خواہش بھی تھی کہ جس طریقے سے ان کا بیٹا اس ملک سے واپس کیا تھا، اور کیونکہ مراد سعید ان کے ساتھ موجود تھے، بالکل ویسے ہی وہی ان کو جب وہ ایئرپورٹ سے جب ان کا جسد خاکی کینیا سے پہنچا تھا تو وہی ان کو گھر تک لے کر آئے، اور اس کے بعد پھر وہی ان کو آخری آرام گاہ تک یعنی کہ ان کے قبرستان تک بھی لے کے جائیں. تو مراد سعید کو آپ نے دیکھا کہ وہ ایمبولینس میں موجود تھے. پاکستان کے اس وقت نامور صحافی جنہوں نے ارشد شریف کے ساتھ کام کیا ہے، آپ نے دیکھا کاشف عباسی صاحب یہاں پر موجود تھے، مالک صاحب یہاں پر موجود تھے، ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اور یہ تو صحافی برادری کے چند اہم نام ہے جو ہم آپ کے سامنے کوٹ کریں. اس وقت سیاسی رہنماؤں کی بھی بڑی تعداد جو ہے وہ ارشد شریف کے، جیسے ہم نے گھر پہ بھی دیکھا کہ
ان کے گھر پر موجود تھی. آپ نے دیکھا شاہد خاقان عباسی، ان کے ساتھ مفتاح اسماعیل کو بھی ہم نے دیکھا. اور اس کے بعد جیسے ہم نے دیکھا کہ شہید ارشد شریف کی والدہ نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ وہ چاہتی ہیں کہ میرے بیٹے کا جو آخری سفر ہو وہ بہت اچھا ہو، بہت اچھے طریقے سے میرے بیٹے کو ودا کیا جائے. اور ساتھ میں ان کہا تھا کہ جہاں جہاں سے میرے بیٹے کا یہ قافلہ گزرے وہاں پہ گل پاشی کی جائے، وہاں پھول ہی پھول. اور لوگوں نے آنر بھی کیا اس کو.